سن کے بھی انہوں نے کہا کتنے شرم کی بات ہے. میں اسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ اس غلامی کی یہ جو ہے نا اس کو نہ قبول کرو. آپ غلامی سے نکلو، پہلے اپنے آپ کو پہلے کھڑا کرو گے، اس قسم کے نظام سے چھٹکارا کرو گے تو یہ قوم ترقی کرے گی. اچھا میڈم، کل جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس حوالے سے شواہد پیش کریں کہ پاکستان کو کیا نقصان پہنچا. کیا انہوں نے وہاں سے طلباء کو پاکستان بھیج دیا، تجارت بند کر دی، ہمارا مشن واپس بھیج دیا؟ اس کے اوپر پروسیکیوشن میں بلینک نظر آئی. کیا کہنا چاہیں گے اس کو؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے، دیکھو ایک غیرت مند قوم جب ان کی حکومت گرانے کی کوشش کرو، جو نمائندگی کریں اپنے لوگوں کی، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو گرانے کی کوشش کرو، تو ایک غیرت مند عزت دار ملک اور اس ملک کو بلا کر کہتے کہ یہ تم نے کیا کیا، اور ہم اس سے خوش نہیں ہیں. عمران خان نے وہی کیا، امریکن ایمبیسڈر کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس کو ڈیمارش دیا. انہوں نے ایک قسم کا ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈیمارش کہتے ہیں. عمران خان نے پہلے ڈسکشن ہوئی تھی سیکیورٹی، ان کی جو کمیٹی یا کاؤنسل ہے اس کے اندر ہوئی تھی، پوری حکومت آن بورڈ تھی جب عمران خان نے یہ کیا. اب سوچیں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آج آپ نے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا. یہ کس نے ڈالا عمران خان کو جیل میں؟ رانا ثناءاللہ نے کیس کیا تھا نا، شیطانی تو رانا ثناءاللہ کر کے کیا تھا. آج اب ججز کے اوپر دیکھیں، ججز کے اوپر اب ہے، ججز کے اوپر ماشاءاللہ کل ججز نے بڑے اچھے سوال پوچھے. ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ملک کی عزت اور غیرت کی تحفظ کرنا ججز کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو انہوں نے کل سوال پوچھے، لیکن آج دیکھیں آج پروسیکیوٹر کہتے کہ اللہ ان کی والدہ کو اگر صحت یاب کرے، لیکن ہم یہاں 200 لوگ انتظار کر رہے ہیں، 250 لوگ یہاں بیٹھے تھے کورٹ میں، سارے پاکستان سے لوگ آئے، اور آج انہوں نے کہا جی وہ پروسیکیوٹر ہی نہیں آیا. اب ہم امید رکھتے ہیں کہ ججز نے کہا کہ کل پھر بھی فیصلہ دے دیں گے اگر پروسیکیوٹر نہ آئے. اچھا رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر خان صاحب نے کیا موقع؟ آج تو بہت خان صاحب غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے رؤف حسن پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، یہ رؤف حسن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ صرف ان کی بچت ہوئی ہے، یہ بلیڈ نے لگنا تھا، ان کی شارک کاٹنی تھی. یہ سب کو سمجھ آ رہی 2 انچ کا فاصلہ تھا اور وہ بچت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی. تو انہوں نے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، اور عمران خان نے کہا ان کے اوپر FIR درج کرواؤ اور ان کے اوپر کیس کرو، اور وہ اس چیز پہ کافی بہت سخت ناراض تھے. لائیو پیشی کے حوالے سے انہوں نے پھر درخواست کی ہے کہ میں خود بولنا چاہتا ہوں اور لائیو اسٹریم کیا جائے. وہ تو دیکھنے کی بات ہے نا کب یہ تو کئی دفعہ درخواست کریں گے عمران خان، وہ لگے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کی آواز سننے کے لیے لوگوں کو ملے گی. بہت شکریہ کہ اس کی ہیئرنگ لائیو ہو. اور خان صاحب کے نے مجھے یہ ڈکٹیٹ کیا تھا اس لیٹر پہ. آج خان صاحب نے مطالبہ کیا جو میں بتا رہا ہوں قوم کو، وہ یہی ہے کہ خان صاحب کے لیے ارینجمنٹ کیا جائے کہ خان صاحب آ جائے اور خود اپنا کیس آپ ارگو کرے سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ آج خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل معاملات میں بھی بات ہوئی ہے، اور فائنلی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن کا بھی انتخاب ہوا، پارلیمنٹری لیڈر کا ہوا. محبوب سلطان صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہوں گے نیشنل اسمبلی میں. بیرسٹر گور صاحب، آپ نے احتساب عدالت میں ایک درخواست موو کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو سماعت ہے اس کو ہفتوں میں جو ہے 2 بار کی بجائے جو ہے 14 روز میں کرنی چاہیے. تو اس پہ کیا بنا؟ عدالت نے کوئی آرڈر دیا؟ دیکھو ابھی تک اس پہ خاطر خواہ کچھ تو نہیں ہوا، کورٹ تو پروسیڈ کر رہی ہے، لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی وہ اس تناظر میں تھی کہ اوور نائٹ لیٹر جاتا ہے اور وکیلوں کو لاہور سے بلایا جاتا ہے، جس پہ ہمارے اعتراضات یہی تھے کہ ایسی کون سی جلدی ہے جو اس کیس میں آپ کر رہے ہیں. باقی کیسز جس طریقے سے روٹین میں آپ کرمنل کیس چلاتے ہیں وہ آپ یہ بھی کیس چلائے. اب آلریڈی 3 کیسز میں کنوکٹ کرا چکے ہیں، تو اس کیس میں کیسی ہے جلدی ہے. تو ہم صرف اپنا رائٹ مانگ رہے تھے، لیکن پروسیڈنگ چل رہی ہے وہاں پر. ابھی تو وہ ٹرائل کچھ ٹائم لگے گا، لیکن جہاں تک ان 2 کا تعلق ہے، کل ہمارا عدت کا کیس ہے، وہ بھی ہم عدلیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کل بھی عدت والے کیس میں جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ یہ تو 2 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا تھا، اس میں تو کوئی 7-8 پیج کا ایویڈنس ہے اور 3 تو گواہ تھے. تو اس کیس میں اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کی اپیل اتنا لمبا چلائیں. آپ اگر پراسیکیوٹر اسپیشل پراسیکیوٹر اویلیبل ہے تو ان کو آپ زوم پہ لے لیں، ان کی ہیئرنگ کر لیں اور کل ہی اس کا فیصلہ ہو. خان صاحب کا ایک پیغام میں جج صاحبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کے تھرو میں نے کر دیا تھا، اور خان صاحب کے الفاظ یہی تھے کہ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن کائنڈلی پلیز آپ فیصلے کر لیں.
تو ہماری سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے فیصلے کر لیں، اور ہمیں عدلیہ پہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بیٹھیں گے اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں ریلیف دیں گے، کیونکہ سارے کیسز ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں اور ان کے کوئی بیس نہیں ہے۔ اچھا تھینک یو سر، خانہ کیس پارٹ 2 بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کتنا تیار ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹ 2 نہیں ہے بلکہ یہ اس کا چوتھا کیس بن جائے گا۔ پہلے یہ کیس انہوں نے FIR کروائی تھی، ایک کیس انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے چلوایا، پھر تیسرا کیس انہوں نے توشہ کا نیب میں چلوایا، یہ چوتھا کیس ہے۔ یہ ہسٹری پہ ہسٹری بنا رہے ہیں، ہر مرتبہ ایسا کام کر رہے ہیں جو قانون اور آئین کے ماں روا ہو۔ اس مرتبہ یہ آپ کو بتائیں جس طریقے سے انہوں نے عدت کا کیس جس پہ کبھی 100 سال میں کنوکشن نہیں ہوتی انہوں نے وہ کنوکشن کروائی ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک کیس پہ آپ چوتھا کیس بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ پہلے کیس میں کوئی کنوکٹ نہیں کروا سکے، آپ کو کچھ نہیں ملا، تو ابھی آپ چوتھا کیس بنوا رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ابیوز آف پروسیس آف دا لا ہے، یہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس ادارے کو کہا ہے، ہم نے بارہا الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ خدا را آپ آئینی اور قانونی اور عوام کے ادارے بنیں، آپ کسی کے اشاروں پہ اور اپنے مس یوز آف پاور کر کے نہ کریں، آپ بھی قانون کے تابع جو قانون آپ کے لیے بنا ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ عوام میں جو لوگ کرائمز کمٹ کرتے ہیں ان کو قانون کے ادارے میں لے آئیں۔ آج خود قانون کے ادارے سے نکلتے ہوئے اس قانون کو مس یوز کرتے ہیں۔ ہمارے ان اداروں سے بھی درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ آئین کے مطابق چلتے ہوئے آپ نیب کے وزڈم کو دیکھے، اس لیے چوتھا کیس نہیں بنتا۔ آپ برائے مہربانی اپنے انکوائری اور انویسٹیگیشن کلوز کر لیں۔ تھینک یو۔ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں بیرسٹر صاحب، جیسے چودھری پرویز الہی واپس گھر آ گئے، لمبے عرصے تک جیل۔ الحمدللہ وہ کل رات یہ گھر کیسا پہنچ پیغام گئے، ہے؟ وہ کل پہنچ گئے اور بہت عرصہ کے بعد پہنچ گئے۔ دیکھو دیر صحیح لیکن الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا ہے۔ ادروائز اس کی عمر دے کے ان کے کیسز دے کے آپ نے ان کو ہر قسم کا روکا، لیکن اس بات پہ ضرور خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت دی اور وہ ڈٹے رہے اپنے ویژن پہ۔ برج کا رول پلے کریں گے، برج کا رول پلے کریں گے، یہ بھی پرویز کہا جا الہی رہا کو ہے رول پلے کریں گے شاید کسی۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم برج کے رول پلے کرنا ہے، ہم عوام کے سامنے جا رہے ہیں، ہم کسی سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بات ہونی چاہیے، میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیز فائر ہونے چاہیے اور یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ملک کا کہ ملک آگے کی طرف نہ جا سکے، لیکن کیا کرے، دیکھیں ہمارے اوپر کتنی ہی زیادتیاں نہ ہوئی، اٹیک ہوئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، ہماری بہنوں کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور بات یہاں تک آئی کہ آپ ہماری لیڈرشپ کے گلے بھی کاٹنے پہ آ جائے گئے۔ تو دس از وے ٹو مچ ناؤ، لیٹس اسٹاپ اٹ ہیئر۔ اچھا بیرسٹر صاحب، گرو کا پتہ چلے کہ خواجہ سراؤں کا گرو کون تھا؟ بس خواجہ سراؤں کا گرو تو کوئی تھا، وہ جو بھی ہے، لیکن پتہ چل جائے گا۔ یہی ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو کل میں جیل ادھر ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل پہ میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا، باہر میں آتا ہوں تو میں نے کوئی اسپیکولیٹ نہیں کیا۔ ہمارے پاس پرچہ آ جاتا ہے کہ یہ FIR ہے تو ہم نے مطالبہ کیا اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ڈالے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ JIT بنا کے انویسٹیگیشن کر لیں، اور ہم یہی ڈیمانڈ بھی کیا ہے اور ہم نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے پولیٹیکل کہ اگر آپ یہ دہرا رہے ہیں لیکن گلے آپ کاٹیں گے تو عوام تو سڑکوں پہ آئیں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسرے جو تھے بس یہ بات جو ہے وہ چلوا رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے، آج کل جب کیس ایڈجرن ہوا تو آج آخری دن تھا کیس کنکلوڈ کرنے کا۔ سرکار کی جانب سے حامد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیس میں اسسٹ کر رہی ہے، اور جج صاحبان نے کل اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کل ہم اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے، اور مجھے بھی کہا، پابند کیا کہ آپ کو ہم صرف آدھا گھنٹہ دینے کا، تو آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا۔ تو ایک جانب تو ایک درخواست آ جاتی ہے کہ آج شاہ صاحب کی والدہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وی وش ویل، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ آج نہیں آ سکے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو آج سرکار کی جانب سے جو ایک عجیب و غریب کام تھا، جس سے میں بھی کافی حیران ہوا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، کہ ان کی جانب سے آج درخواست آئی اضافی شہادت کے لیے۔ کس کی؟ ڈونلڈ لو کی ایڈیشنل سٹیٹمنٹ ایپیلیٹ کورٹ اب دیکھیں تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ پھر مزید، جس پہ اسٹریٹ اوے آنریبل ججز نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کا فیصلہ 2 سے 3 مہینے تک نہ آئے، اس کا اور کوئی اینگل ہے ہی نہیں۔ ایک طرف آپ ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آج کارروائی نہ کریں، دوسری طرف آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو۔ سو بات یہ ہے، ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ آنی تھی تو تفتیشی پہلے سویا ہوا تھا، 2-2.5 سال انکوائری چل رہی تھی، تب وہ کیوں نہیں شامل ہوئی؟ جس دن فیصلہ ہوا
ट्रायल कोर्ट में डोनाल्ड लू क्यों नहीं आया, उसकी स्टेटमेंट वहाँ क्यों नहीं आई। एपेलेट कोर्ट में जब अपील आ गई तो तब क्यों नहीं यहाँ पर एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त 428 की जो आज सबमिट हुई है वो तब क्यों नहीं हो गई। जब अपील पे समात 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले सर्दियों में शुरू हुई रमज़ान से पहले, तब क्यों नहीं वो दरख्वास्त आई कि डोनाल्ड लू के बगैर हम केस अपना नहीं साबित करें। कल जब सरकार को बहुत टफ टाइम मिला और कल जब तकरीबन सरकार का केस कहीं से संभल नहीं रहा था, तो आज जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की है ना, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने ख़ुद एतराफ़ कर लिया कि कल ये दोनों मुलज़िम बरी हो गए और केस नहीं संभला उनसे। मेरा सिर्फ और कोई एंगल नहीं है इसको देखने का। इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करना इस स्टेज पर इस बात का एतराफ़ है कि हमारे केस में सब्सटेंस नहीं है और इक्विटल होने जा रहा है इस केस में। सो उस एप्लीकेशन को जजेस ने उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स दिए और अपना माइंड भी किसी हद तक दे दिया कि हम इस दरख्वास्त से खुश नहीं हैं कि आप जब केस मुकम्मल होने लगा है तो आज आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं, ये कब से आपके इल्म में और आपने इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की। और साथ ही साथ में जब उनसे पूछा गया कि फिर कल, तो उन्होंने कहा नहीं अब इसको आप अगले हफ्ते ले जाएं। सो दैट इज़ जब मैंने अपनी थोड़ी सी नाखुशगवारी का इजहार किया कि हमारे पास एक मुकदमा तो नहीं है बतौर वकील लड़ने के लिए। मुझे तो इमरान खान साहब के केसेस से ही फुर्सत नहीं है। साइफ़र के केस में कितनी असिस्टेंस हमने देनी है, कितनी पेशियां हमने लगानी है, कितनी दफ़ा लाहौर से आना है अपने काम छोड़ने, ज़िंदगी मौत के केसेस लगे होते हैं। ये केस अब सुलझ चुका है, तो इसमें अब मज़ीद फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, लिमिट में रह के आप अपने केस को आर्ग्यू करें। ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं, हमें तो आपने रातों रात बाहर निकाल दिया था और केस कंक्लूड कर दिया था और अकेले मैदान में आप रहे। सो इधर आपको 1.5 माह हो गया है और तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं और उसके बाद भी एक हफ्ते की तारीख और साथ में कह रहे हैं कि अभी हम और शहादतें लाएंगे। सो मिला जुला रिएक्शन था और उस रिएक्शन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जजेस ने दुरुस्त तौर पर नोट किया और उन्होंने सख्त हुक्म किया कि ये केस कल ही सुना जाएगा और कल ही निपटाया जाएगा। सो केस कल अगर शाह साहब इफ़ ही इज़ अनएबल टू अटेंड द कोर्ट बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ हिज मदर टुमारो, तो उन्होंने नकवी साहब को हुक्म दिया है कि वो फिर अदालत की मावनत करें और केस को ख़त्म करें। साथ ही साथ आज जज साहिबान ने 2 वकला को बुलाया जिनको इमरान खान साहब की जगह और शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह अपॉइंट किया था। जज अबूस नाज जुल्करनैन ने इमरान खान साहब के वकला को बाहर निकाल के, तो उन बेचारे वकला से भी आज बड़े सवालात हुए कि आपको इस मुकदमे की फ़ाइल कब मिली। तो उनको इस डिफ़िकल्ट मुकदमे की जिसको हाई कोर्ट में हमें आर्ग्यू करते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए 2.5-3 महीने हो गए, उन 2 नौजवान वकला को रात को फ़ाइल मिली और सुबह आके उन्होंने अदालत में दमादम मस्त कलंदर कर दिया और उन्होंने 10 गवाह, संजीदा, सीरियस, क्रूशल, इम्पॉर्टेंट विटनेसेस की एविडेंस 10 गवाहों की बग़ैर फ़ाइल पढ़े, बग़ैर फ़ाइल देखे, बग़ैर जज साहब से मोहलत मांगे, बग़ैर इमरान खान साहब से इजाज़त लिए, पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये ड्यूटी परफॉर्म की। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोला। यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल। कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसमें उनको काम करना पड़ा, मगर ये वो ट्रायल है जिसका जो एक बदनुमा दाग है। ये एक ट्रायल के नाम पे, ये ट्रायल मैं इसको कहता ही नहीं हूँ कि जो वकीलों को आप बाहर निकाल दें, 342 ना हो, आधी आधी रात तक काम हो, रात को 12 बजे तक बयान हो, सुबह हो और फटाफट जज साहब ने जैसे भी स्याह किया सफ़ेद किया उन्होंने एक सज़ा सुना दी। सो मेरा तो ख्याल है कि जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी जा रही है और कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ये केस कैसे उन्होंने कंक्लूड किया और फेयर ट्रायल की कैसे उन्होंने धज्जियाँ जो हैं वो बखेरी हैं इस केस में। सो हम कल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह साइफर का केस कंक्लूड हो जाएगा। तो ये डोनाल्ड लू की अचानक से बात कहाँ से आ गई कि उनको जो है वो गवाही के लिए डोनाल्ड लू के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आज उसको जवाज़ बना के ताख़ीर और तारीख़ लेने की कोशिश की गई है। ही वुड बी एब्सोल्युटली इग्नोरेंट दैट टुडे the prosecution is taking the ground that he has to appear and here is his transcript. वो आएगा तो फिर उसके ऊपर जिरा भी होगी। डोनाल्ड लू, मुझे तो ये याद है कि जब कांग्रेस के आगे पेश हुआ था तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला काम आपको करना है वो इमरान खान को जाके जेल में मिलना है और जाके वजाहत करनी है। तो इस केस में उसके बाद और क्या गुंजाइश रह जाती है। सो आई एम श्योर
کہ ڈونلڈ کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ آج ساری کی ساری چیز میں نے کہ آپ کو بعد میں بتانی, جج صاحبان نے خود ہی اس کو بھانپ بھی لیا تھا, جان بھی لیا تھا اور اپنا ریئیکشن بھی دے دیا تھا اور مائنڈ بھی ڈسکلوز کیا ہوا ہے اس پر. انہوں نے آج ہی کہ انہوں نے اس ایپلیکیشن کو اس اسٹیج پر کیسے دیکھتے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. کل بات ہوگی.